جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں سے ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب 70 سوار اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار عنینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ تراتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کر رہے تھے اور اسی وجہ سے انحصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اور انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا، جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب یہ پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام اور مغرب کے کاخائے سرخ کو فتح ہوتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخائے کسرا میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔